بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید علی نقی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے ایک بہت ہی معروف مہمان برادر مزمل طوری. برادر مزمل طوری کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ ان کو جانتے ہیں، ان کے کام کو، ان کے جو انداز ہے اور جس انداز سے انہوں نے خصوصاً پاکستان کا تعارف کرایا ہے، خود پاکستان کے اندر اور خود پاکستان سے باہر. جی میں بات کر رہا ہوں فوٹوگرافر، ٹریولر برادر مزمل طوری سے. السلام علیکم، کیسے ہیں مزمل بھائی؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی. باقی کرم اللہ کا. بالکل خیریت سے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر ہے. بالکل آپ نے تو پاکستان کا ہمیں وہ چہرہ دکھایا، ہمیں تو بس ٹینشن اسٹریس، بھائی بجلی بند ہو گئی ہے جی، پانی نہیں آ رہا جی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن اس ماحول کے اندر جو آپ نے پاکستان کا چہرہ دکھایا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، خصوصاً جیسے میں ناظرین سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر باہر تو باہر، خود ہم پاکستانی ہونے باوجود بھی ہمیں نہیں دیکھا تھا کہ پاکستان بھی اتنا خوبصورت ہے، کیسا ہے. تو میں چند اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ہماری پہلے ایک ڈسکشن ہو رہی تھی. آپ کہہ رہے تھے کہ میں ایجوکیشنل یا اپنے ٹیلی گرام کے اندر کوئی جی. بیسیکلی بائی پروفیشن آئی ایم اے ٹیلی کام انجینئر. انجینئرنگ کی ہوئی ہے میں نے، اور جاب کرتا ہوں ایز اے مینیجر ایک پرائیویٹ فرم میں، ڈیٹا سینٹر میں. اور جو فوٹوگرافی کا شوق ہے یہ مجھے تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں اس کو. اور اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے میں نے نیو یارک انسٹیٹیوٹ آف فوٹوگرافی سے گریجویشن بھی کی. اور ساتھ ساتھ یہ جو ٹریولنگ کا شوق، فوٹوگرافی کا شوق نے مجھے ٹریولر بھی بنا دیا. پہلے تو جب سٹارٹنگ لی تو اس وقت تو کیمرے سے، جس طرح ہر ایک نیا فوٹوگرافر ہوتا ہے جو بھی چیز نظر آئے اس کی تصویر بناتے جائیں بھائی. تو جب تصویریں بنانا سیکھ لی اور کمانڈ ہو گئی کیمرے پہ، تو پھر ساتھ فوٹوگرافی کا شوق، ٹریولنگ کا شوق ڈیولپ ہوا. تو اس ٹریولنگ کے شوق نے مجھے تقریباً جو ہے نا پورا پاکستان کا جو نارتھ سے ساؤتھ ہے، ایسٹ سے ویسٹ ٹریول کیا. ساتھ میں پھر کانٹینٹ کریشن بھی شروع کی. اور وہ سفر مجھے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ایران میں، جو یہاں پہ ایگزیبیشن کے لیے آیا تھا. میں اس سے پہلے کہ ایران کی طرف ہوں، بڑی عجیب سی سچویشن ہے کہ ایک انجینئر بالکل فیلڈ ہی اور ہے بھائی، اور اسی کے اندر یہ اندر سے خلاق بندہ، یہ کریٹیوٹی بندہ کیسے نکل آیا بیچ میں؟ کوئی اچھا کیا سمجھتے ہیں؟ آیا یہ جس علاقے سے ہیں آپ، یا جس فیملی سے ہیں، یا خود آپ کو کسی سے متاثر ہوئے، یا کیسے یہ شوق آپ نے اندر ہوا؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہیں. فوٹوگرافی کا ایک شوق تھا جو بچپن سے ایک شوق تھا. مطلب اس وقت تو ڈی ایس ایل آر یا کلر کیمرے نہیں تھے. یہ جو ریل والے کیمرے ہوتے تھے، کوڈیک یا اس طرح فیوجی فلم، یہ کیمرے ہوتے تھے. تو 2006 کی بات ہے. میرے بھائی، جو بڑے بھائی ہیں، وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ تھے. تو اس زمانے میں وہ 2006 مطلب بہت ارلیئر تھا، غالباً 2005 تھا. تو ایک بینکیو کمپنی کا کیمرہ لے کے آئے جس میں کلرفل اسکرین بھی تھی، اور ظاہری بات ہے وہ ہمارے ایک بہت نئی چیز تھی. تو اس کیمرے سے جو ہم تصویریں بنا کے اس کیمرے کے اندر اسی وقت دیکھتے تھے. تو اور نیا مزہ آتا تھا. کمپیوٹر ہمارے پاس پہلے سے تھا، تو وہ ایک جو شوق تھا نا مزید بڑھتا گیا. وہ اس میں کچھ 2-3x تک زوم بھی تھا. تو اس کے بعد جو ہے نا شوق نے مزید وہ کیا. اس کے بعد پھر وہ ڈیجیٹلائزیشن جب شروع ہوئی تو اس کے بعد پھر ہم نے اسے ایڈوانس کیمرہ خریدا. تو وہ کرتے کرتے پھر جب کلر موبائل بھی شروع ہو گئے، لیکن ڈیفینیٹلی موبائل کا اس وقت کیمرہ اتنا بہتر تھا نہیں. تو وہ شوق کرتے کرتے جب 2000 غالباً 12 تھا، اس وقت میں نے فرسٹ ڈی ایس ایل آر اپنا خریدا. تو وہ شوق بس وہ ایک قدرتی طور پہ اس وقت تصویر بنانے کا اللہ تعالیٰ ایک آپ کو جو دیتا ہے نا ہنر دیا ہوا تھا کہ ہم اس وقت بھی، میں نے کچھ سیکھا نہیں تھا، لیکن میں کمپوزیشن اور تصویریں بڑی اچھی بناتا تھا. تو لوگ میری تعریف کرتے ہیں بڑی اچھی تصویر بنائی. تو وہ شوق وہاں سے ڈیولپ ہوا. ہم آج آپ کا سفر اس طرح کافی طولانی رہا. چلتے چلتے آپ نے پاکستان سے، اپنے علاقے سے دوسرے صوبے سے آپ پورا پاکستان گھوما. تو آج آپ نے دوسرے ملک میں آئے، ایران میں آج موجود ہیں آپ. تو کیسا سمجھ رہے ہیں پاکستان کو آج، جو آپ نے متعارف کرایا، اور جو پاکستان کا یہ خوبصورت چہرہ آپ نے ملک دنیا میں دکھانے کا یہ جو مقصد لیا ہے، کیسا سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ دیکھیں جی، پاکستان بیسیکلی ہمارا ملک ہے، اور ہر شخص کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے. گو کہ مسائل ہیں، ہمیں بعض چیزوں پہ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، مسائل کم نہیں زیادہ، لیکن ان مسائل میں اور ان نیگیٹیوٹی میں میں سوچتا تھا ہمیشہ کہ یار کوئی پاکستان کا بہتر امیج دکھایا جائے. دیکھیں، دکھانے کو تو ہم 100 مسائل ہیں
اور ایک دو اچھائیوں ہوگی، تو وہ 100 مسائل کی بجائے وہ اچھائیاں دکھائیں جو اپنے ملک کی ہیں، تاکہ جو ہمارا ایک نام پوری دنیا میں جس طرح معذرت کے ساتھ ایک بیڈ امیج بنا ہوا، اس امیج کو ہمیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے قدرتی وسائل جو پاکستان میں خوبصورتی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، نیچرل خوبصورتی. میں اس میں ابھی بات کاٹتا چلتا ہوں کہ مثلاً آپ نے ایک بات کی، میں اس سے تھوڑا سا مخالف ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے لوگوں میں پازیٹیو پوائنٹ بہت زیادہ ہیں، بالکل برعکس اس کے جو نیگیٹو دکھائے جاتے ہیں. لیکن نیگیٹو کو ایک جو بھی ہائی بنا دیجیے گا، میڈیا بنا دے. پہلے بھی ہم نے کر دیا، لیکن میڈیا نے بجائے کہ اس کا مثبت چہرہ دکھائے، جو ہمارا زیادہ چہرہ مثبت، ہمارا کلچر دیکھ لیں، ہماری گھریلو زندگی دیکھ لیں، اپنا خاندانی کلچر دیکھ لیں، جتنی چیزیں ہیں ہمارے اندر حسن بہت زیادہ ہے. ڈیفینیٹلی مقصد یہی تھا کہ نیگیٹو تو کافی لوگ چیزیں دکھاتے رہتے ہیں، میرا مقصد یہی تھا کہ میرے پاس ایک اسکل ہے، اور آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیار، محبت اور پازیٹیو چیز ہی دکھاتا ہے. تو میرے پاس اسکل تھی، ایک بڑی مشہور سینگ ہے، پکچر از اے ورتھ آف 1000 ورڈس. تو ایک تصویر، اور جو ایک آرٹسٹ ہوتا ہے وہ بے شک اگر آپ ایک اسکیچ بنا رہا ہے یا فوٹوگرافر ہے، وہ ایک تصویر میں آپ کو ایک کہانی دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، فوٹوگرافی ایک کافی واسٹ فیلڈ ہے، تو میں نے جو اس میں چوز کیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. ایک تو اس میں دیکھیں اسٹریٹ فوٹوگرافی ہوتی ہے، لینڈسکیپ فوٹوگرافی ہوتی ہے، ڈفرینٹ فوٹوگرافی کی ایک پورا سمندر ہے. تو میں نے اس میں چوز کی لینڈسکیپ، وائلڈ لائف، نیچر، کیونکہ پاکستان اگر قدرتی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس موضوع میں غنی ہے، یعنی پاکستان کو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت لینڈسکیپ دیا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے پاس ہر قسم کا موسم ہے، ہر قسم کا لینڈسکیپ ہے. اگر آپ بلوچستان کی سائڈ پہ چلے جائیں تو ہمارے پاس ایک پوری کوسٹل بیلٹ ہے. اسی طرح جو بلوچستان کے پہاڑ ہیں، مطلب بلوچستان میں آپ کو ایک ڈائیورس قسم کا لینڈسکیپ ملے گا، ریگستان، سمندر، عجیب و غریب پہاڑ. جو آپ بعض اوقات اگر آپ ہنگول کی سائڈ پہ چلے جائیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ میں چاند پہ یا کسی اور سیارے پہ گھوم رہا ہوں. وہاں پہ وائلڈ لائف بھی ہے، بڑا رچ کلچر ہے بلوچستان کا. اگر آپ کشمیر کی سائڈ پہ چلے جائیں، گلگت بلتستان کی سائڈ پہ چلے جائیں، سرسبز پہاڑ اور خشک پہاڑ جو معدنیات سے بھرے ہوئے ہیں، دریا، اور وہاں میڈوز ہیں، خوبصورت جھیلیں ہیں، سنو کورڈ پیکس ہیں. اسی طرح پنجاب سائڈ پہ چلے جائیں تو پنجاب کا ایک رچ کلچر ہے، وہاں کے جو خوبصورت کھیت ہیں، اس طرح کی چیزیں. کے پی کے سائڈ پہ آ جائیں تو کے پی کے آپ دیکھ لیں، سرسبز پہاڑوں سے لے کے برف پوش پہاڑوں سے لے کے ہر قسم کا، مطلب ہر قسم کا موجود ہے. آپ سندھ چلے جائیں، سندھ کا ایک رچ کلچر، صوفیوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے. تو موہنجو دوڑو اور اس طرح کی مطلب تہذیب، جو پرانی قدیم تہذیبیں. تو اگر پاکستان کا ایک ٹورزم کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے دکھانے کو، اور پوری دنیا کو، اور آلریڈی ٹورسٹ کافی آ بھی رہے ہیں، جس کا ایک جو کریڈٹ ہے گورنمنٹ نے بھی کام کیا ہے. ڈیفینیٹلی مختلف گورنمنٹس نے کام کیا ہے، لیکن صرف گورنمنٹس کو ہم اگر وہ کریں، گورنمنٹ کے اور بھی مسائل ہوتے ہیں. بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت آرٹسٹ ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ اپنے ملک کی خوبصورتی دکھائیں. تو میں نے کوشش کی کہ اپنی ملک کی یہ خوبصورتی، اور میں نے تقریباً پورا پاکستان گھوما، اور یہ ملک کی خوبصورتی پاکستانیوں کو بھی دکھائی جو ٹریول نہیں کر سکتے، اور انٹرنیشنلی بھی اس خوبصورتی کو میں نے پوری دنیا کو دکھایا اپنے فوٹوگرافس کے ذریعے، اپنے کانٹینٹ کے ذریعے، ڈرون ویڈیوز کے ذریعے، تاکہ اس ملک کا خوبصورت چہرہ لوگ دکھا جائے. ابھی جو اپنے خود ایران میں جو نمائشگاہ لگی ہے، تو اس میں مین مقصد اور ہدف صرف پاکستان کا چہرہ دکھانا تھا، کیا ہدف تھا آپ کا؟ اصل میں اس نمائش کا مقصد، مجھے کچھ 3-4 مہینے پہلے کلچرل کونسلیٹ پشاور خانہ فرہنگ نے دعوت دی کہ آپ پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ دکھاتے ہیں تو آپ ایران بھی وزٹ کریں، ہمارا بھی کلچر دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں. ایران ایک خوبصورت ملک ہے. پہلے تو اچھا جس طرح ایک پرسیپشن میڈیا پہ پھیلا ہوا ہے پاکستان کا بھی اور ایران کا بھی پھیلا ہوا تھا، کہ ہم بھی یہی سمجھتے تھے، جس طرح پاکستان کے بارے میں ایک نیگیٹیوٹی انٹرنیشنل میڈیا میں پھیلائی ہوئی ہے کہ پاکستان جائیں گے تو آپ دہشت گردی ہے، لوگ مار دیں گے، امن نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ہم خود ٹھیک ہے، مسائل ہر جگہ ہیں. اگر ہم بات کریں، امریکہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ایڈوانس ملک کہتا ہے، وہاں پہ سب سے زیادہ کرائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ میڈیا کنٹرول ہے، وہ بولتے نہیں ہیں. اسی طرح ایران کے بارے میں جو ایک پرسیپشن تھا کہ ایران ایک تباہ ملک ہے، ہم بھی یہی سمجھتے تھے، کتنا مٹی کے گھر ہوں گے اور یہ ہوگا، اور 45 یا 40 سالوں سے پابندی ہیں. تو ایک وہ جواز بنتا بھی تھا، ہم نے کہا 40 سالوں سے پابندی ہیں، واقعی ہوگا تباہ حال ہی ہوگا. خیر جب انہوں نے ہمیں دعوت دی، خیر میں سرچ تو کرتا رہتا تھا، خوبصورت مقامات تو تھے، تاریخی مقامات، لیکن انفراسٹرکچر کا مجھے اتنا نہیں آئیڈیا تھا.
تو جب ہم نے تہران ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا تو باہر نکلے, جب ہم نے ارد گرد ماحول دیکھا پہلے تو میں یہ سمجھا پتہ نہیں کسی غلط جگہ پہ لینڈ کر دیا, جہاز خراب ہو گیا. تو خیر وہ جب اسٹارٹ ہوئے ہم ہوٹل تک جا رہے تھے, جب میں نے انفراسٹرکچر دیکھا, بلڈنگز دیکھی, گاڑیاں دیکھی, صفائی دیکھی ایران کی, تو میں سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا یار یہ تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ایران بڑا تباہال ملک ہے اور بڑا بیکورڈ کنٹری ہے اور خواتین پہ ظلم ہوتا ہے اور یہ وہ, اور میں نے وہاں کے جب لوگ دیکھے تو بڑی حیرانگی ہوئی. بلکہ ہمارے ساتھ پشاور سے ایک خیبر نیوز کے جو تھے بھائی وہ بھی تھے, ایک دو دوست اور بھی تھے, وہ بھی پریشان کیا, ہمیں تو کچھ اور ہی بتایا گیا تھا ایران کا چہرہ. خیر تصویر اور تھی. ہم نے اپنے سفر کا آغاز شروع کیا تہران سے. ایک ایگزیبیشن, بلکہ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ وہاں پہ ایک ایکسپو بھی چل رہا تھا انٹرنیشنل, اس پہ بھی مجھے انویٹیشن تھی. تو وہاں پہ پورے ایران کافی بڑا ایک ملک ہے, واسٹ کلچر ہے. آئی تھنک سو اگر میں رانگ نہ ہوں تو 20 کے قریب صوبے ہیں, 20 سے زیادہ ہیں, 20-25 اور لینگویجز بھی اور کلچر بھی بڑا ڈائیورس قسم کا ہے. تو وہاں پہ سارے صوبوں کا ایک ریپریزنٹیشن تھی. تو وہاں پہ ہمیں ساروں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا, ان کے فوڈ, ان کا کلچر, ان کے کھانے, اور ایک بہت بڑی ایگزیبیشن تھی اور بات چیت کرنا. تو مزید ہمیں وہ تجسس پیدا ہوا دیکھنے کے کہ یار اس کے بعد میں نے شارٹ لسٹنگ کی ہوئی تھی, میں نے کس کس شہر جانا ہے. تو جب میں نے ایران کے مختلف شہروں میں وزٹ کیا, اصفہان, شیراز, قم, مشہد, تو وہاں کا جب میں نے انفراسٹرکچر دیکھا, اور سب سے جو حیران کن بات یہ تھی جو صفائی ہر شہر کی, واقعی اگر کوئی قوم صفائی کے حوالے سے, باقی میں نے چائنا بھی ٹریول کیا ہوا, صفائی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی, دبئی بھی ٹریول کیا ہوا صاف, لیکن ایرانیوں کی جو صفائی میں نے دیکھی, اسٹریٹس اگر آپ بے شک کسی چھوٹی گلی میں چلے جائیں مین روڈ پہ, اس سے میں بڑا انسپائر ہوا. انفراسٹرکچر سے بہت صفائی میں تو بہت زیادہ نا. یہ مثلاً ہماری کچھ جاننے والے آئے انگلینڈ سے, تو کافی سالوں سے ادھر تھے. تو جب ہم ان کو لے کے ہم مشہد گئے, تہران گھوما, اور باقی جو اطراف کے اس کے شہر ہیں ان میں گئے, تو وہ حیران ہو رہے تھے. اچانک ہم شہر سے مثلا محلے کے اندر گئے نا, تو اور رش تھا, تو گاڑی والے نے ادھر ڈال لیا کیپ نے. تو کہا کہ یار یہ تو مثلا ہمارا مین لنڈن یا جو چھوٹے تو بہت صاف ہے, لیکن آپ ٹاؤنز میں جائیں تو وہ اتنی صفائی ادھر بھی نہیں ملتی. بالکل. تو یہ جو صرف ایک ہائپ بنائی گئی ہے, ایک جو ماحول بنا دیا گیا کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہوگا, بیماری ہو رہی ہوگی, ظلم ہو رہا ہوگا, بالکل یہ در حقیقت اگر ہم دیکھیں تصویر کا دوسرا رخ, تو مثلاً صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف ایران کے ساتھ ظلم ہوا, نہ ایسا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا. یہ مشرق وسطیٰ کے ساتھ ہی ان جو طاقتیں ہیں یا استعمار ہے یا ان کا ہدف ہی یہی ہے کہ یہ لوگ کبھی آگے آئیں ہی نہ, ساری زندگی ہمارے غلام بنے رہے. وہ یہی سمجھتے ہیں. اور خاص طور پر اگر ایران کی بات کی جائے تو جس طرح 1979 اس کے بعد سے تقریباً جیسے ہی انقلاب اسلامی آیا, تقریباً 8 سال یہ جنگ میں رہے, اور آلموسٹ پورا ویسٹ, پوری دنیا جو ویسٹ امریکہ ان کے خلاف جنگ لڑا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, بلکہ ہم نے جب ڈیفنس میوزیم کا وزٹ کیا تہران میں, تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک سوئی بنانے کے پیسے بھی نہیں تھے. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے اسٹرگل کی, 8 سال اس جنگ سے بھی نکلے, جنگ بھی لڑتے رہے, تقریباً کوئی میرے خیال میں 8 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے اس جنگ میں. خیر اس کے بعد انہوں نے جو ترقی کا سفر جس سپیڈ میں طے کیا, اور اس کی مثال یہ ہے, دیکھیں جب ہمیں نہیں پتہ تھا ہم یہی سمجھتے تھے, اور بیشتر پاکستانیوں کو نہیں پتا. جب میں نے ایران ٹریول کیا اور میں نے اپنی تصاویر کے ذریعے, ویڈیوز کے ذریعے جب لوگوں کو دکھایا, لوگ بھی پریشان کہ یار یہ ایران کا کون سا چہرہ ہے, یہ تو ہمیں اچھا ابھی تک لوگوں کو مطلب وہ یقین نہیں آتا. اور مزید انشاءاللہ میں ٹریول کروں گا, اور کچھ تو جو ہے نا انفراسٹرکچر جو پرانا, کیونکہ ایران کی کافی تاریخ کی بہت پرانی 3000 سال پرانی اس کی تاریخ ہے, ایک پورا کلچر ہے ان کا. اس میں ایک تو جو تاریخی مقامات ہیں ان پہ جو آرٹ اور آرکیٹیکچر ہوا ہے, اور اس کو جس طرح انہوں نے پریزرو کیا ابھی تک, اور جو موجودہ ایران ہے, ترقی یافتہ ایران کی بات کی جائے, اگر صرف تہران میں آپ دیکیں جو یہاں کا انفراسٹرکچر ہے, بلڈنگز ہیں, ٹرین سسٹم ہے, میٹرو اس کا دیکھیے آپ نے, میٹرو کے اندر صرف تہران میں 7 لیئرز ہیں بالکل, اور ساری نیچے ہیں. اچھا اسی طرح ٹرین لاسٹ ٹائم جب آیا تو ٹرین پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ ہمیں ٹکٹ نہیں مل پا رہی تھی. سید علی بھائی کا بلکہ ہم نے تعارف نہیں کروایا. سید علی بھائی جو ہے نا ماشاءاللہ سے یہاں ٹریول اور ٹورزم کمپنی چلا رہے, بلکہ ہمارا ٹرین کا ٹکٹ جو پچھلی بار مجھے نہیں ملا, میرا آپ سے تعارف تھا نہیں اس وقت, میں کافی خیر آگے پیچھے بھاگا. لوگوں نے کہا کہ جی ٹرین کی ٹکٹ مشکل ملتی ہے, خاص طور پہ ان دنوں میں کوئی یہاں پہ تہوار اسلامی اس طرح تھا, تو ٹرین کی ٹکٹ ان دنوں میں بہت زیادہ مشکل ملتی ہے. اور یہ کہنے میں نے سنا ہے کہ ایران کی جو ٹرین سروس ہے فتح
تک 5 اسٹار. 5 اسٹار ابھی تو 2-3 لائن اٹس لائک سیم ایمریٹس کی جو فرسٹ کلاس ٹکٹ ہوتی ہے. تو اس بار قیمت بھی کچھ بھی نہیں ہے اس کی, بالکل سستی بھی ہے. بلکہ اس بار جو آپ نے ہمیں ٹکٹ کروا دی ہے تو ہم اس میں ٹریول کر کے دیکھیں گے. اس میں اسپیشلی جو ہے نا ہم ریکمینڈ کریں گے آپ کو کہ آپ نے جو ہمارا اتنے مشکل حالات میں جس میں ٹکٹ اویلیبل نہیں تھی آپ نے ہمیں ارینج کر کے. ہمارا تو وہ فریضہ ایک تو چلے پیشنلی ہمارا وظیفہ تھا, دوسرا ظاہر ہے آپ ہمارے مہمان تھے اور ہمارا ایک ظاہر ایک ہی مملکت سے ہے, ایک ہی ملک سے ہیں, ایک ہی خون ہے ہمارا, تو آپ کی طرف تو ہمارا زیادہ حق بنتا تھا کہ آپ کے لیے کر دیں. تو اس کے علاوہ بلکہ پوڈ کاسٹ چل رہا ہے, میں نے کہا چلیں میرے توسط سے کچھ لوگ مجھ سے بھی کویشچن کرتے رہتے ہیں, میں ایران ٹریول کرتا رہتا ہوں تو اکثر کویشچن لوگ کرتے ہیں, بلکہ اس ٹائم میں ہوسٹ بن جاتا ہوں, آپ گیسٹ بن جائیں, میں آپ سے بلکہ کوئی کویشچن کرتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ سے آپ کا 6 سے 7 سال ہو گئے ہیں قم میں اور ایران میں, آپ ٹریول کمپنی بھی چلا رہے ہیں, ایز اے ٹورزم سروس چلا رہے ہیں. آئی تھنک سو آپ کے پاس ٹرین سروس کا بھی کوئی آفیشیل ہے جس پورٹل سے آپ بکنگ کروا رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو ویزے کے حوالے سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, مجھ سے بھی عموماً پوچھتے ہیں ٹورسٹ ویزا اور اس کے ویزے کے بارے میں انفارمیشن ہے, تھوڑا زیارات کا ویزا. اکثر میں نے دیکھا کہ ایران جو لوگ آتے ہیں وہ صرف زیارات کے لیے آتے ہیں, ٹورزم کے حوالے سے کسی کو اتنا خاص آئیڈیا نہیں ہے. بیشتر پاکستان سے جو بھی پوچھتے ہیں زیارات, بہت کم لوگ ہیں جو فوٹوگرافرز یا ٹریول کے شوقین ہیں. تو ٹورسٹ ویزے اور زیارات کے ویزے کے بارے میں بتا دیں, پروسیجر کیا ہے اس کا. باقی بھی اس میں پروسیجر میں تو زیادہ فرق نہیں ہوتا, کیونکہ یہ تو زیادہ آپ کے پاکستان میں خود کچھ ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں, آپ ان سے جا کے لے سکتے ہیں, جو آپ کو وہاں سے کونسلیٹ سے لے کے دے سکتا ہے. لیکن جو آپ کہہ رہے تھے کہ ٹورسٹ کا نہیں ہوا, وہ اس میں کچھ شاید ہم سمجھیں کچھ ان کے اندر کے حالات کچھ ڈیپینڈ بنے, کچھ خود ہمارے ذرا پاکستان میں نہ ہم اپنا ٹورزم کو لوگوں کو ایکسپلور نہیں کر سکے, تو ہم نے ایران کو کیا کرنا تھا. تو وہ جو ظاہر ایک اسلامک ریلیجیس لوگوں کا جو ریلیشن تھا اسی لحاظ سے لوگ ایران کو جانتا ہے. جبکہ اگر آپ ٹورزم میں دیکھیں تو دنیا کے 8ویں یا 9ویں نمبر پہ ایران ہسٹوریکل پلیسز کے اندر, اور آپ مثلاً پاکستان جیسے آپ نے کہا کہ کلچرل کے حوالے سے آپ پاکستان کی مساجد دیکھیں, آپ شاہی مسجد دیکھیں, آپ پرانے لاہور میں چلے جائیں, پشاور میں چلے جائیں, حتیٰ آپ آگے چلتے جائیں دلی, کافی سملیرٹیز بھی ہیں کیونکہ وہ یہاں سے کلچر گیا بہت سی چیزیں. اور پہلے یہ ایک ہی خطہ تھا کہا جاتا ہے, کوئی زیادہ دوسرا ہمارے خود کلچرل بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ان دونوں میں. لیکن باہر کے لوگوں نے آگے کچھ ہماری زہر جہالت نے کچھ ان چیزوں نے بالکل ہمیں دور کر دی, جبکہ وہ ایک ہی ہے. اس والے سے زہر ٹورسٹم کا پورا ایک فیلڈ ہے یہاں پہ. مثلاً ہم نے بھی کچھ چیزیں نہیں ایکسپلور کی, ان لوگوں کو لے کے آئے, اور اس میں مثلاً یہاں پہ مثلاً بعض لوگوں کو ہسٹوریکل ٹورزم, ایجوکیشنل ٹورزم, کیونکہ خود ایجوکیشن کے اندر بھی انہوں نے بہت کمال کیا. میڈیکل ٹورزم کے بارے میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے, کیونکہ میں نے سنا ہے اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ایران میں میڈیکل ٹورزم بہت زیادہ ہے, وہ کس حوالے سے. اور دوسرا ویزے کے بارے میں دوبارہ میں آپ سے کویشچن ریپیٹ کروں گا کہ اگر کوئی ویزا لے کے آنا چاہتا ہے تو آپ ایک اگر زیارات کا ویزا تو آئی تھنک سو ایزیلی مل جاتا ہے. میں خود ابھی ٹورسٹ ویزے پہ آیا ہوں, جو آن لائن میں نے اپلیکیشن جمع کروائی تھی, نارمل جو 3 دن میں مل جاتا ہے 19,200 کا 15 دن کا. تو تھوڑا سا آپ ایک تو ویزے کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں کہ جو زیارات کا ویزا ہے اس کی کیا فیس ہوتی ہے, ٹورسٹ ویزے کی کیا فیس ہوتی ہے. کوئی بزنس کے لیے آنا چاہے تو اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ویزا ریکوائرڈ ہوتا ہے؟ بزنس ویزا تو ظاہر اس کا بزنس ویزا علیحدہ ہے, اس کے لیے یہاں کی جو کمپنی ہے وہ آپ کو یہاں سے ایک لیٹر بھیجے, انویٹیشن لیٹر, اس کی بیس پہ آپ کو پھر بزنس ویزا دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن عموماً جو پاکستان سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ زیارت کا ویزا لے کے یہاں پہ ٹورسٹ بھی چل رہی ہوتی ہے, کیونکہ یہاں پہ یہ اتنی سختی نہیں ہے کہ مثلا آپ ٹورسٹ لے کے آئیں تو صرف انہیں شہروں میں گھوم سکتے ہیں جن کے اندر زیارت ہے, باقی اسی زیارتی ویزا پہ بھی باقی جگہ لوگ جاتے بھی ہیں, اور کوئی اتنا کوئی بڑا مطلب اگر آپ کے پاس زیارات کا ویزا یا ٹورسٹ کا ویزا ہو, ان دونوں ویزوں پہ آپ بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا. حسن پاکستان کے لیے کوئی زیادہ حساسیت نہیں ہے. البتہ یورپ ان ممالک کے لیے کافی حساسیت ہے کہ مثلا اگر وہ زیارت کا لے کے آئیں اور باقی شہروں میں گھوم رہے ہیں تو تھوڑی ان کے اوپر حساسیت اور سینسٹیوٹی ہے تھوڑی. لیکن پاکستان کے لیے ان لوگوں کے دل بھی بڑے پاکستان کو بالکل بھائی سمجھتے ہیں, بہت عزت دیتے ہیں, بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. بہت میں جب فرسٹ ٹائم بھی ٹریول کیا اور اس بار بھی آیا ہوں تو آپ اگر وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ کہاں سے ہیں, جب آپ ان کو پاکستان کا کہتے ہیں تو ان کو دلی خوشی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اور یہاں پہ جس طرح ٹریول میں نے پورے کیا, آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک یہ بات بھی ہوتی ہے کہ یار ایران ایک شیعہ اکثریتی ملک ہے, تو یہاں پہ شاید کوئی کسی کے ساتھ اہل سنت جو ہمارے برادران ہیں پاکستان میں, آپ کو جانتے ہی ہیں کہ تقریباً زیادہ آبادی اہل سنت کی ہے.
تو وہ یہ سوال پوچھتے ہیں اکثر کہ یار کوئی ہم ٹورسٹ ہیں, اگر ہم ایران میں آئیں تو ہمیں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی. تو میں ہمیشہ یہی جواب دیتا ہوں کہ میں نے تو پچھلی بار بھی ایران آیا, ابھی بھی ایران میں گھوم رہا ہوں, مجھ سے آج تک کبھی کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ آپ شیعہ ہو یا سنی ہو, پٹھان ہو, پنجابی ہو. کہتے ہیں ویئر آر یو فرام, تو میں کہتا ہوں پاکستان سے ہوں, تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. مطلب پہلے میں نے 15 دن گزارے, ابھی مجھے ہفتہ ہو گیا ہے, تو کبھی آج تک مجھ سے یہ کسی نے سوال نہیں پوچھا کہ آپ. میں ایک چیز آپ کی بات کرتا چلوں کہ ہمیں بہت زیادہ ملک تو نہیں گھومے, جو 2-4 گھومے, اس میں مجھے یہ تجربہ ہوا کہ یہ جو بحث ہے نا سیاہ سنی والی, یہ زیادہ تر ہمارے پاکستان میں ہی ہے. ہاں بالکل. باقی آپ مثلاً دبئی, میں ابھی سعودیہ کی بات نہیں کرتا, دبئی چلے جائیں آپ, دبئی کوئی زیارت نہیں ہے, کوئی مزار نہیں ہے, کوئی پوچھتا نہیں ہے بھائی. بالکل. آپ آذربائیجان چلے جائیں, ٹرکی چلے جائیں, کوئی پوچھتا نہیں ہے. ایران میں بھی مثلا بہت سی دفعہ ہم نے دیکھا سب گٹھے نماز پڑھ رہے ہیں ابھی. بلکہ لاسٹ ٹائم جب ہم آئے تھے, آفیشیل ٹور ہمارا تھا, میرے ساتھ اپنا خیبر نیوز سے تھے ہمارے بھائی, تو ہم نے یہاں پہ کم آئے تو مسجد میں اکٹھی نماز پڑھی, وہ اپنا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی, کسی نے ان کو کچھ, بلکہ میں نے ان سے انٹرویو بھی کیا کہ آپ کو کسی نے کوئی منع کیا ہے, کچھ روکا. تو اصل میں یہ تفریق ہم نے اپنے اندر ویسی ایک بنائی ہوئی ہے, ہم سب مسلمان ہیں, اور خاص طور پر جو ہمارے ہمسائے اسلامی ممالک ہیں, ہمیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مزید جو ٹورزم اور سیر و تفریح میں وہ کرنا چاہیے. مثلاً خود ہمارے آپس میں آرٹ ایک دوسرے منتقل ہونے چاہیے, ٹورزم منتقل ہونا چاہیے. حتیٰ جو بھی خوبصورتی, ایران خود بہت خوبصورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ مثلاً میں نے ان کا شمال دیکھا, جو ان کا ایران کا شمال ہے, ان کے باقی گرگان بہت خوبصورت علاقے ہیں ان کے, لیکن جب دوبارہ میں نے آپ کی تصویروں سے میں نے ذرا پاکستان, تو ہم نے اس طرف نہیں گئے تھے شمال والی سائڈ, میں حیران ہو گیا یار یہ کیا ہے. اصل میں اگر دیکھا جائے خوبصورتی کے حوالے سے, اللہ نے پاکستان کو ہمارا ایک ایسی خطہ دیا اللہ نے ہمیں. نو ڈاؤٹ کہ ایران ایک خوبصورت ملک ہے, کافی اس کی لانگ ہسٹری ہے. پاکستان کو اگر دیکھا جائے آزادی کو تو ہمیں 76 ایئر ہو گئے, لیکن ہسٹوریکل حوالے سے ہمارے پاس بھی کافی, اور صرف ہسٹوریکل حوالے سے نہیں, ہم اگر خوبصورتی کے حوالے سے دیکھیں, ہمارا نارتھ کشمیر ہو گیا, گلگت بلتستان ہو گیا, کے پی سائڈ ہو گیا, اگر لینڈسکیپ میں لینڈسکیپ اور پہاڑی حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو جب میں نے ایرانیوں کو یہاں پہ ایگزیبیشن, جو ایگزیبیشن میری تھی, اس کا مقصد یہی تھا, بریجنگ کلچر میں نے نام رکھا تھا, کہ ایک دوسرے کو کلچر اور ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے. جس طرح پاکستان کے لوگ ایران کے بارے میں نہیں جانتے, اسی طرح ایران کے لوگ پاکستان کے بارے میں نہیں جانتے. یہ اس کو ایک بدقسمتی کہہ لیں, کیونکہ ہم ہمسائے بھی ہیں, ہمیں تو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ ٹریڈ اور بلکہ ایک دوسرے کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. لیکن جب یہ میں نے ایگزیبیشن لگائی اور ایرانیوں نے یہ تصاویر دیکھی اور جو ویڈیوز دیکھی میری, تو وہ بھی حیران اور پریشان, پوچھتے کہ یار یہ پاکستان ہے واقعی, یہ ہم نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو اسی طرح ایران کی جو تصاویر جو میں نے پاکستان میں لوگوں کو دکھائی تھیں, وہ بھی پریشان کہ یار یہ بلڈنگز اور اتنی خوبصورت جگہ اور انفراسٹرکچر, یہ تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو یہی جب ہم ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے نا, تو پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. آپ آئیں, وزٹ کریں یہاں پہ, ایران کے لوگ پاکستان وزٹ کریں. انٹرنیشنل میڈیا کو آپ دیکھیں گے تو, اور دوسرا لوکل بھی جو کچھ سوشل میڈیا پہ بھی پروپیگینڈاز ہوتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ خود ہی جائیں, وزٹ کریں, وہاں پہ دیکھیں, تو آپ کو چیزیں کافی بہتر نظر آئیں گی. آپ نے بیچ میں میڈیکل کی بات کی, تو میڈیکل کے اندر آخری سالوں میں نے بہت, مثلاً اس کے اندر جو سرجری کے اندر اسکن سرجری ہوگی, ناک کی سرجری ہوگی, یہاں تو بہت عام, آپ نے دیکھا بھی ہوگا بہت سے لوگوں نے ناک, کافی لوگوں نے ناک پہ وائٹ لگایا تھا. بلکہ میں نے ایک دوست سے پوچھا یہ لوگوں نے ناک پہ کیا لگایا, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ نو سرجری اور اسکن سرجری, کاسمیٹک, آئی تھنک سو یہاں کاسمیٹکس بھی. وہ میرے دوست تھے نا, تو میں ان کو پوچھا یہ کیا کروایا, میں نے کہا بھائی پاکستان میں ناک کٹوانا برا ہے, یہاں تو لوگ پیسے دے کٹواتے ہیں. آپ کی بھی ناک بڑی سیدھی نظر آ رہی ہے, آپ نے سرجری نہیں کروائی. نہیں, ہمارے خدا نے سرجری کی ہے. اچھا, یہاں پہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کا بھی میں نے سنا ہے کہ بہت اچھا ہے, اور ایک تو باقی ملکوں کے نسبت ٹرکی کی نسبت سستا بھی ہے, اور کوالٹی ورک بھی بہت اچھا ہے ان کا. بس کچھ ہمارے اپنے دوستوں نے, ہمارے پاس خود اپنا لائسنس بھی ہم نے لیا ہوا تھا میڈیکل ٹورزم کا, بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, تو بہت اچھا کام ہے ان کا, بہت آؤٹ کلاس ہے. حتیٰ فرٹیلائزنگ کا جو کام ان میں بہت آگے گئیں گے, مثلا جن کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, جن کو شادیاں ہوگی, مسائل ہوگی, تو فرٹیلائزنگ میں بھی یہ بہت ماہر ہیں, سرجیکل میں بہت ماہر ہیں, ٹرانسپلانٹس میں, پورس پلانٹ میں, باڈی ٹرانسپلانٹس اور کڈنی, لیور, اس میں بہت آگے لوگ ہیں یہ لوگ. اچھا, ایک اور چیز جو عموماً لوگ سوال پوچھتے ہیں ایران میں جابس کے حوالے سے اور رہائش کے حوالے سے, مطلب جو یہاں کا ڈیفینیٹلی تہران میں تو میں نے بھی 2 بار آیا ہوں. تہران تھوڑا باقی کیپٹل ہے, اور
آبادی بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں 40% ایران کی ساری تہران میں اور میں نے بلکہ ایک بھائی بتا رہے تھے کہ 5 لاکھ لوگ ڈیلی باقی شہروں سے ایران آتے ہیں تہران آتے ہیں سوری، اور گاڑیوں میں واپس جاتے ہیں. تو جو گاڑیوں کا رش اور ٹریفک، لیکن بلاک تو کبھی نہیں چلتی رہتی ہے. تو یہ ایک ہو گیا. تہران تھوڑا ایکسپینسو ہے. کم غالباً تہران کے بلکہ پورے ایران کے حوالے سے کم بڑا سستا ہے رہائش کے، جو میں نے کمپیریزن وہاں پہ کیا اور یہاں پہ. تو اگر کوئی آ کے رہنا چاہتا ہے یہاں پہ، جس طرح ٹریول کرنا چاہتا ہے، اس کے حوالے سے کیا مطلب آپ ایران میں جو لوگ زیادہ تر آئے وہ زیادہ تر ایجوکیشنل وجہ سے آتے ہیں. ایک تو مین جو اس کے اندر لوگ افراد ہیں وہ ریلیجیس میں آتے ہیں. دوسرا ابھی چند آخری سالوں میں یونیورسٹیز کا کافی ٹرینڈ ہوا ہے. پاکستان سے میڈیکل اسٹوڈنٹ بہت زیادہ آتے ہیں. دوسرے انجینئرنگ کے لیے آ رہے ہیں، نینو ٹیکنالوجی کے لیے آ رہے ہیں. ان چیزوں میں بہت زیادہ ٹرینڈ ہوا اور اچھی ان کی معیار بھی بہت اچھا ہے اس میں. ایک تو سیف اس میں یہ ہے کہ بہت سے والدین چاہتے ہیں کہ بچوں کو باہر بھیجا جائے، تو یہاں سیف بہت اچھا ہے. مثلا آپ سمجھیں اپنے گھر میں ہی ہے بچہ. باقی کے ملکوں میں خطر ہے بھائی، خصوصاً جن کی بیٹیاں جا رہی ہیں. تو ہمارا ذرا کلچر اجازت نہیں دیتا حتیٰ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے لیے بچی کو بڑے. بلکہ میں ایک بڑا ہم اسنیپ سروس میں آ رہے تھے تو میرے ساتھ تھے علی جان بھائی، انہوں نے گاڑی بک کروائی تو ہم نے باہر دیکھا لڑکی چلا رہی تھی، لڑکی آئی ہوئی تھی اور اپنا اس نے جو وہ کیا ہوا تھا، حجاب کیا ہوا تھا، اور اس نے ہمیں اپنا، اور ماشاء اللہ سے ڈرائیونگ بھی ایسی زبردست ڈرائیونگ کری تھی. میں نے علی بھائی کو بتایا، ان کو کہیں آپ فارمولا 1 میں تو گاڑی نہیں چلاتی. تو خواتین گاڑیاں چلا رہی ہیں، خواتین ہوٹلس میں کام کر رہی ہیں، یہاں پہ باہر شاپس میں کام کر رہی ہیں. مطلب جو ایک ہمیں پرسیپشن دیا جاتا تھا کہ یار یہاں پہ بہت پابندیاں ہیں، میں نے تو یہاں پہ نوٹ کیا کہ پاکستان سے زیادہ ایڈوانس ہیں. ایسا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کر رہا ہے. کسی کو کسی زندگی کے اندر انٹرفیئر نہیں. حتیٰ فیملیز ریلیشنز میں بھی کسی کو دوسری زندگی سے، بھائی کو بھائی کی فیملی میں کوئی انٹرفیئر نہیں ہے. جو برعکس ہمارے کلچر کے کہ وہ دوسرے محلے کا بھی اس فلاں محلے کی خبر ہوتی ہے کہ وہ بتانا ہے کہ کیا ہوا ہوتا. تو لیکن یہاں ظاہر ہر کلچر کی کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ خامیاں. یہاں پہ بھی کچھ مسائل ہیں جو انٹرنل مسائل ہیں ہمارے یہاں بھی، وہ تو ہوتے رہتے ہیں. ہر معاشرے میں کوئی بھی معاشرہ مسائل اور خامیوں سے پاک نہیں ہوتا. تو دوسرا یہ ہے کہ مجھ سے دوسری جو میں آپ کو بتا رہا تھا، جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، اس میں ایک تو وہ اسٹوڈینٹس جو آتے ہیں لوگ، وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر لینا ہے تو گھر کا یہاں پہ جو باقی بیسک خرچے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. مثلاً پانی، بجلی اور گیس. مثلاً یہاں پہ گرمیوں میں پورا پنکھا، وہ کولر چل رہے ہیں یا اے سی چل رہے ہیں، اور سردیوں میں ہیٹر چل رہے ہیں گیس والے. تو ہمارا پانی، بجلی، گیس چلا کے تینوں، مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا 700-800 روپے پاکستانی بل اس سے زیادہ آتا ہے. بلکہ میں نے ایک اور چیز سنی تھی، پتہ نہیں آپ کیونکہ یہاں رہ رہے ہیں آپ زیادہ بہتر بتائیں گے، کہ سردیوں میں 3 مہینے گیس فری ہوتی ہے یہاں پہ. ہوتی ہے، بیچ میں دے دیتے ہیں، لیکن تو وہ فری نہ بھی ہو تو کچھ زیادہ بل نہیں بنتا. 20 روپے پاکستانی بنتا ہے ٹوٹل مہینے کا، گرمیوں میں اگر اے سی چلائیں. بجلی، پانی اور گیس تینوں کو ملا کے. ایک کی بات نہیں کر رہا. اور پیٹرول بھی یہاں پہ، پیٹرول تو بھائی پانی کی بوتل جو لیٹر ہے وہ مثلا ہم کہتے ہیں 5 تومان کی ہے، اور جو پیٹرول ہے وہ 3 تومان کی. یعنی اتنے کا پیٹرول سے زیادہ. اور پاکستانی آئی تھنک 70 روپے کی یا 60 روپے کی چھوٹی بوتل پانی کی بنتی ہے، اور پیٹرول 12 روپے لیٹر ہے. ہاں، پانی کی 25 روپے کی چھوٹی بوتل. ہاں، تو وہ پانی اور پیٹرول 12-13 لیٹر والی بوتل 70 روپے کی غالباً. تو وہ مثلاً. پھر تیسرا یہاں پہ جو لوگ رہنے آ رہے ہیں وہ ہے، وہ بھی آخری سالوں میں زیادہ ہوئے ہیں. پہلے لوگ یہااں پہ انڈین زیادہ ہیں پاکستانی کی نسبت، لیکن ابھی آخری 2-3 سالوں میں پاکستانی بھی ایز اے بزنس بہت لوگ یہاں پہ آئے ہیں. بالکل، بزنس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں یہاں پہ، بہت زیادہ ہے. حتیٰ ابھی ان کے جو پریزیڈنٹ ادھر گئے اور پاکستانی بھی ادھر آئے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ دونوں ملک آپس میں بہت اچھا کام کریں گے. جو پرابلم مین تھی، کیونکہ ہمارا کچھ کام شپنگ سے ریلیٹڈ بھی تھا، ہماری کمپنی ہے شپنگ سے ریلیٹڈ بھی، اور ٹرانسپورٹس کی بھی ایک کام ہے ہمارا. تو اس میں جب انٹرویو ہوئے تو پتہ چلا کہ بہت سی چیزیں پاکستان سے، ہم چائنا سے گھوم کے آ رہے ہیں کارگو، اس میں 45 to 40 ڈے لگتا ہے. لیکن وہی کارگو ایران میں، آج میں آپ کو چھوٹا سا بتا رہا ہوں، ایران آخری 8-10 سال میں جو ان کی انڈسٹری نے اتنی ترقی کی ہے کہ جو چائنا بنا رہا ہے ایران بھی بنا رہا ہے. اچھا. اور ایک پروڈکٹ جو آپ کا چائنا سے آنا ہے اس کو پاکستان پہنچتے اور پھر پورٹ کے جو مسائل بنے، آپ کو 45
247 ڈیز لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایران میں بھی 3 دن میں آپ کا 1.5 سے 2 دن میں ان کے آپ کے مرز پہ ہے, کیا بولتے ہیں, بارڈر پہ ہے. جی بالکل. ادھر سے 2 دن آپ کا آپ کیا لیں کسٹم کر لیں, اور ادھر سے لاہور اور یا کراچی 1.5 سے 2 دن, یعنی 5 سے 7 دن میں آپ کا کارگو تہران سے آپ کے لاہور اور اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں, بلکہ لاسٹ ٹائم بھی جب میں آیا تھا کئی 2-3 کیوریز مجھے آئی تھی. میرے خیال میں ایران کی ٹائلز اور سیرامک بڑی مشہور ہیں, تو اس کے حوالے سے نیکسٹ ٹائم کوئی آپ اگر کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے کوئی, کیا آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ میں ایک چیز میں پہلے تو یہ بتاتا چلوں نا کہ ذرا کچھ لوگ ابھی آخری دنوں میں یا آخری سالوں میں بہت سے لوگ پاکستان سے ایران آئے. اب ان کے لیے صرف جو بھی بندہ پاکستانی ایران میں رہ رہا ہے وہ قابل اعتماد ہے, جی پاکستانی ہے. اور بہت سے لوگوں نے اسی بات پہ دھوکہ کھایا کہ بندہ ایک ایران سے ہو کے چلا گیا ہے تو جی ہمیں فلاں چیز چاہیے, فلاں, ہاں میں کر دوں گا جی کر دوں گا, اور کرنے کا وہ خود بھی ڈوبے گا اور اس کو بھی ڈبوئے گا. یہ اس طرح نہیں کریں. جو لوگ کرنا چاہتے ہیں اس کے باقاعدہ ایک پروفیشنل راستے ہیں, طریقہ کار ہیں. میں تو جتنے دوست ہم سے تھا, میں خود میرا کام ہے, لیکن میں پھر بھی ہر بندے کو نہیں کہتا ہاں میں کر لوں گا. نہیں بھائی, اگر آپ انٹرسٹیڈ ہو آؤ, مال دیکھو خود. میری ایک لائن کے اندر میں ماہر ہوں, ہر کام میں نہیں کر سکتا بھی فلاں چیز مجھے چاہیے, یہ چاہیے, پیٹروکیمیکل کے دے دو, مجھے کنزیومنگ آئٹمز کو چیز دے دو, کھانے کی چیز دے دو, جوتے دے دو, فلاں. بھائی میں بیٹھا ہوں, وزٹ کر سکتے ہیں ایران, پاکستان کا ٹکٹ دیکھیں. ہم آپ کی البتہ اس میں یہ ہے کہ ہم آپ کی جتنی رہنمائی کر سکیں کریں گے. آپ کو جو اصل لوگ ان سے ملائیں گے, کارخانوں ان سے ملا دیں گے. شپنگ میں آپ پھر ہیلپ, ہاں اس میں, ہاں شپنگ میں ہم بیٹھے ہیں, کیونکہ ذرا شپنگ آپ کو پتہ ہے کہ کس کارخانے کا مال جا رہا ہے, ہمیں ہر جگہ خبر ہوتی ہے کہ کیا چیز کس کس سٹی سے ہے, کس کس کارخانے سے ہے, تو وہ ہم آپ کو اچھے ریفرنس دے سکتے ہیں. لیکن آپ کہیں کہ ہر کام ہم کریں, یا جو بندہ کہتا ہے بزنس میں ہم کہتے ہیں نا, جو کہتا ہے کہ میں ہر کام کر سکتا ہوں, وہ کسی کام کا نہیں ہے وہ. تو یہ چیزیں ہیں دونوں ملکوں کی طرف سے پرابلم ہوئی. بہت سے لوگوں کا ایرانیوں نے پاکستان جا کے کام کیا تو وہاں پہ پیسے ڈوب گئے, اور اسی طرح برعکس ان لوگوں کے بھی یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں پاکستانیوں کے یہاں پہ پیسے ڈوبے اسی وجہ سے. اچھا, اس میں ایک آپ کویشچن ایڈ کر لیں کہ آپ نے 2 بار ٹریول کیا, ٹریولرز کو آپ کیا ٹپس دینا چاہیں گے؟ تو اس میں اس کو کرنسی کارڈ بنوا سکتے ہیں, کارڈ تھوڑا ایزی ہوتا ہے. کرنسی یہ کہ ڈالر لا سکتے ہیں, وہ بھی ایکسچینج ہو جاتی ہے. اور کوئی آپ اس میں یہ آپ بتائیں, پوچھیں. میں ہی بتا دیتا ہوں. آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ٹریول کیا ہے 2 بار, تو دوسرا آپ بتائیے کہ مثلا ٹریول آپ نے ایران, خیر یہ تو ایران کا تو ہم بتاتے رہیں گے. آپ بتائیے کہ آپ نے ابھی ایران کو, ذرا ہمیں تو 6-7 سال ہو گئے, بہت سی چیزیں عادی ہو گئیں, بہت سی چیزیں ان کے کلچر کے اندر, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کچھ نہ کچھ مل گیا. آپ باہر سے آئیں, آپ بتائیں کہ کیسا رہا آپ کا, اور کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح ٹورسٹ جو لوگ ٹور کرنے آ رہے ہیں ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے ان کے؟ ایک تو اکثر لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں, یہی ویزا کے بارے میں آپ نے بتا بھی دیا, ایزیلی مل جاتا ہے آن لائن, آج کل کوئی ایشو نہیں ہے ایران کا ویزا, اور خاص طور پر پاکستانی کو مل جاتا ہے. دوسرا لوگ ایکسپینس کا پوچھتے ہیں, تو ایکسپینس کا ہمیں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اٹس اپ ٹو یو, آپ نے کہاں پہ رہنا ہے, موڈ آف ٹریول کیا ہے. دیکھیں ایران میں آپ نے اگر ٹریول کرنا ہے, ایک تو ایئر لائن کی ٹکٹس بھی سستی ہیں. ایک میں لاسٹ ٹائم جب تہران سے مشہد جا رہا تھا, مشہد سے اصفہان یا شیراز جا رہا تھا, تو مجھے میرے خیال میں غالباً 10-12 ہزار روپے کی ایئر ٹکٹ مل گئی تھی. ٹرین بھی سستی ہے لیکن تھوڑا سا مشکل مل پاتی ہے, میٹرو سروس بھی چلتی ہے. اگر لوکلی آپ نے یوز کرنا ہے تو جس طرح پاکستان میں اوبر اور کریم یا ان ڈرائیو ہے, تو یہاں پہ اسنیپ اور ایک اور ہے میکسم ہے. آپ نمبر لے لیں یہاں پہ سیم. ایک جو تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے وی پی این, یہاں پہ انٹرنیٹ اوپنلی یوز نہیں کر سکتے, وہ بھی چند سالوں سے ہوا ہے, پہلے مسئلہ نہیں تھا. اچھا, آپ اسنیپ سروس یوز کریں تو وہ ٹیکسی سے آلموسٹ 60% آف ریٹ پہ ہی ہے. اگر آپ اس سے بھی سستا ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو میٹرو ٹرین ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو سب سے بڑا بیریئر ہے وہ لینگویج بیریئر ہے. موسٹلی ایرانی جو ہے نا وہ پرشین بولتے ہیں, انگلش بہت مطلب 1000 میں سے ایک بندے کو آتی ہے, اور ہم جو تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی انگلش بول لیتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی. تو میں نے یہاں پہ جو سب سے بڑا جو بیریئر میرے لیے اگر میں سمجھتا ہوں یا کوئی پاکستانی آتا ہے تو لینگویج کا ہے. تو اگر آپ کو فارسی آتی ہے یا آپ کا کوئی یہاں پہ ریفرنس ہے تو آپ اپنے خرچے کافی طریقوں سے بچا سکتے ہیں, کیونکہ اس کو ہوٹلس کا, جگہوں کا, موڈ آف ٹرانسپورٹ کا پتہ ہوتا ہے. تو وہ کوئی آپ اسپیسیفک اماؤنٹ نہیں بتا سکتے, لیکن مطلب اس میں انشاءاللہ ہم ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی تو وہ پورا ہوگا, کہ مثلا ہم ایک اپلیکیشن لانچ کرنے جا رہے ہیں ٹورزم کے حوالے سے ہی, جس سے بہت سے لوگوں کے لیے سہولت, یہ جتنے بیریئر آ رہے ہیں 24/7 اس میں آپ کو کال کی سہولت ہوگی, جس میں ہم 4 سے 5 لینگویجز میں, عربک کے لیے, انگلش کے لیے اور اردو کے لیے خصوصاً یہ ہو جائے. تو یہ مثلا جہاں بھی مثلا وہ ہماری سروس فری ہوں گی اس اپلیکیشن میں, کہ مثلا جو بھی ایران میں جس کو
کو مشکل آ رہی ہے تو ہم اس کو ایز اے گائیڈ اس کو ہم کر دیں گے کہ کہاں کیا پرابلم آ رہی ہے, ہم آپ کو اس میں مدد کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ جو میں نے آپ کو بولا نا کہ بہت سی لینگویج بیریئر کی وجہ سے بہت سے لوگ یہاں پہ آ کے دھوکا بھی کھاتے ہیں. جیسے وہ بزنس مین آ گیا, حتیٰ لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں یا ٹورسٹ کے لیے آتے ہیں, تو بہت سے لوگ بیچ میں مثلاً کیونکہ پروفیشنل نہیں ہے یہاں پہ لوگ ہی, ہماری غلطی حتیٰ پاکستان میں بھی, اب بزنس میں بھی دیکھیں, انسان ہمیشہ وہاں ہی مار کھاتا ہے جہاں پروفیشنلزم سے ہم بعض اوقات نا 2 روپے بچانے کے لیے نا 200 روپیہ لگوا دیتا ہے. بالکل کہ بھائی نہیں بھائی اس کے پاس کیوں جائیں, اور بھائی جو پروفیشن ہے, جس کا پیشن, اسی کے پاس جاؤ. بظاہراً آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ 200 اوپر لے رہا ہے, لیکن جب آپ سروسز لے رہے ہو یا جب اس کی خدمات لے رہے ہو تو اس کو اینڈ میں پتہ چلے گا نہیں میں سستے میں ہوگا کام, کیونکہ وہ اپنا کمٹمنٹ, اپنا فیس کبھی بھی کسی بھی حالت میں اس کو نہیں بیچے گا. جس کا پراپر یہاں پہ بزنس ہے, جو یہاں پہ کام کر رہا ہے کافی عرصے سے ہے, وہ آپ کو پراپر سروسز دے گا. نئے بندے سے آپ لیں گے جو ایک بار وزٹ کر کے چلا جاتا ہے یا خالی ہمیں اس پہ بہت سے مسائل سے نظر آتے ہیں نا, مثلا ذرا ہمارا ٹورسٹ سے ریلیٹڈ ہے, بہت سے زائرین آتے ہیں تو وہ زیارت کرنے آئے ایک دفعہ, دوسری دفعہ آئے تو تیسری دفعہ خود سالار بنے ہوتے ہیں, ادھر شور مچا دی, اور ابھی بڑی عجیب سی بدتمیزی سے انہوں نے بنا دی ہے کام, 35,000 میں 40,000 میں آپ لے کے آ رہے ہو, بلکہ جب اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. بھائی اس سے یاد آیا آپ کی بات سے, لاسٹ ٹائم جب میں نے وزٹ کیا تو مجھے کافی میرے فالوورز بھی تھے جو سوشل میڈیا پہ فالو کر رہے تھے. مجھے لوگوں نے کہا جی آپ ہمیں بھی لے کے جائیں ساتھ, تو میں نے خیر ایک ٹور پلان کیا جس میں نے ایران کے تقریباً 7 شہروں میں 12-14 دنوں کا ٹور پلان کیا, جس میں نے 2 موڈ رکھے کہ ایک بائی روڈ جو جانا چاہتا ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا, بائی ایئر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بائی ایئر ٹکٹ لاہور سے ایران کی کم سے کم ہو تو 1,10,000 اور 1,40,000 تک بھی چلی جاتی ہے, سیزن ہوتا ہے 70,000 سے 1,10,000 کے درمیان گھومتی رہتی ہے. تو اسی طرح پھر یہاں پہ 3 اسٹار ہوٹل یا 4 اسٹار ہوٹل, اس کے بعد ٹریولنگ, کھانا پینا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ 1 اسٹار بھی اچھا ہے, لیکن اس سے نیچے جو حالت ہے نا 20, 30, 35, 40 ہزار میں, تو یہ ظلم ہے. تو وہ میں نے ٹور تقریباً کوئی 900 سے 1,200 ڈالر کے درمیان کیا, تو لوگ کہتے جی یہ مہنگا ہے, تو 50,000 میں ایران کا ٹور ہو جاتا ہے. تو ابھی میں خیر وہ ٹور تو نہیں لے کے آیا, میں نے کہا 50,000 میں, وہ کہتے ہیں زائرین جاتے ہیں, میں نے کہا دیکھیں زائرین جاتے ہیں وہ صرف زیارات کے لیے جاتے ہیں, اور وہ بھی جو 40-50,000 میں آتے ہیں ان کی حالت ہم نے دیکھی ہے. بیچارے جو جس طرح بسوں میں یہاں تک آتے ہیں نا, وہ زندہ بچ کے آ جاتے ہیں, یہ بڑا موضوع ہوتا ہے. اس میں نا خود ایرانی جو ہیں وہ شرم کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ خود ان کی مدد کر دیتے ہیں. اب پاکستانی سالار اس کو کیش کرتا ہے, ایرانی کی ہمدردی, یہاں پہ کوئی پاکستانی ان کی ہمدردی کر دے گا تو وہ صرف اسی پہ چل رہا ہوگا, کسی سے ہمدردی کروا لوں اور اپنے پیسے بچا لوں. اصل میں وہ عقیدت میں آتے ہیں لوگ جن کے پاس, غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے, پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس. بہت سے لوگ یہ وجہ نہیں ہے, میں یہاں دیکھے ہیں نا, مین پرابلم غربت کا یہ نہیں ہے, مین پرابلم ہمارے یہاں اویئرنیس کی ہے. دوسرے لوگ کہیں بھی جو مین دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں, جو مثلا پاکستان میں بھی جو مسئلہ مین اویئرنیس ہے, جب ہمیں ایک چیز کی صحیح اویئرنیس نہیں ہوتی نا, تو لوگ ہمیں, چاہے وہ دین ہے, دین کے نام پہ بھی کریں گے, چاہے وہ کلچر ہے. اور مطلب ایک بندہ 1 لاکھ میں لے کے جا رہا ہے تو دوسرا والا کہتا ہے یار 1 لاکھ میں لے کے جا رہا ہے, میں 80,000 میں لے کے جاتا ہوں تاکہ اس کا کاروبار نہ چلے. میں ان کو حالانکہ دیکھیں میں ابھی اکیلے ٹریول کیا ہے, 1,17,000 کا میں نے خالی ٹکٹ لیا ہے, 19,000 روپے کا میں نے ویزے لگایا, تقریباً 1.5 لاکھ تو یہ چلا گیا. اور اچھا یہاں میرے اچھے خاصے ریفرنسز ہیں, مطلب میری رہائش کا بھی خرچہ نہیں ہوتا, پھر بھی میرے تقریباً 1 لاکھ جیب سے لگ ہی جاتے ہیں, کیونکہ دیکھیں آپ نے کھانا پینا بھی ہے, آپ نے ٹریول بھی کرنا ہے. اب آپ مطلب 1 لاکھ روپے آج کل کے دور میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ پاکستان میں اگر ناران کا خان یا نارتھرن ایریا چلے جائیں آپ کتنا بنتا ہے, آپ کے 1.5-2 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں. تو خیر وہ 50,000 میں بھی کرنے کو 50,000 میں بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ جس طرح ہوتا ہے ساری رات آپ نے بس میں سونا ہے, یہاں پہ آ کے آپ نے, بلکہ کھانے کے مسائل ہیں بھی, بیچاروں کو پورا دن صرف 1 چائے کا کپ, یہ زیادتی ہے. ابھی انسان ہے دوسرا, اس کا احترام کریں, کوئی دوسرے خیال کریں. ابھی یہاں مسئلہ دین یا مذہب کا نہیں, وہی انسانیت پہلے. اصل میں ڈگنیٹی, جو بھی چیز کام کرے نا بندہ, اپنی سیلف رسپیکٹ اور اپنی ڈگنیٹی پہ کمپرومائز نہ کریں. میں لانے کو 50,000 میں بھی لے آتا, لیکن ان کو میں جانوروں کی طرح لے کے آتا تو مجھے بھی اچھا نہ لگتا. بندے کو اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے رسپیکٹفل وے میں کریں, تاکہ آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہو, اور دوسرے کا بھی آپ کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے اس کا ضمیر بھی مطمئن ہو. تو وہ اقبال کا کیا خوب شعر ہے, اس پہ اختتام کریں گے کہ اے طائر لاہوتی اس رس سے موتچی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو ہم پتہ نہیں بعض اوقات اپنے صرف 2 روپے کے فائدے کی خاطر دوسروں کا نقصان کرتے ہیں, اور کسی کو دوسروں کے کاموں میں ٹانگیں اڑاتے ہیں. تو اس کام کو کرنے کی بجائے جو ہے نا, ہم ایک بہتر کام کریں جس سے ہمارے ملک کا نام بھی بہتر ہو. دیکھیں میں یہاں پہ ہوں ایران میں,
میں پاکستان کا ایمبیسڈر ہوں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اگر میں کوئی غلط کام کروں گا لوگ مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پنجاب سے تھا, KPK سے تھا, شیعہ تھا, سنی تھا, بریلوی تھا, وہ جسٹ کہیں گے کہ یہ پاکستانی ہے. تو بینگ اے پاکستانی میں یہاں پہ کوشش کرتا ہوں کہ ایسا کوئی کام نہ کروں, کوئی بھی پاکستانی ہو, کیونکہ آج ہمارے پاسپورٹ کی, آج ہم پاکستانیوں کی جو عزت کچھ لوگوں نے اتنی خراب کر دی کہ ہمیں ہر جگہ ایک بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو مقصد ایران آنے کا, اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کا یہی, تاکہ پاکستان کو ایک لوگ بہتر نگاہ سے دیکھیں. تو انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, اور ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں, اور اس عہد کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم یہ جو عمل ہوا ہے حد نہ ایران, حتی آذربائیجان, ٹرکی ہو گیا, عراق ہو گیا, باقی ہمارے ہمسائے ممالک ہیں, افغانستان ہو گیا, ان کے اندر ہم جا کے اپنا پریزنٹ کر سکیں خود کو, اور پاکستان کا وہ جو خوبصورت چہرہ ہے, اور خطہ میں کہوں گا جو اصل چہرہ ہے, وہ لوگوں کو متعارف کرا سکیں. بہت شکریہ, اور آپ کا مشکور ہے. انشاءاللہ پھر انشاءاللہ آپ نے انوائٹ کیا, تھینک یو سو مچ. سلامت.